اچھا، صدقات جو ہے نا، عملیات کی دنیا کے اندر، عملیات کی فیلڈ کے اندر صدقہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں نا، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں صدقات کی اہمیت کے اوپر۔ کوئی بھی مسلمان اس سے نا آشنا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی زندگی کا یہ حصہ ہے۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ جو ہے وہ مصیبتوں کو، وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جتنے بھی مسائل پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کافی بندہ صدقات دیتا رہے نا، اس کی عادت ہو چلتے پھرتے غرباء میں کچھ نہ کچھ تقسیم کرتا رہے، ریاکاری نہ ہو، اپنی ایفیشنسیاں جھاڑنا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو اور دل میں خلوص ہو، کافی ساری مصیبتوں سے ٹلتی رہتی ہیں۔ لیکن خاص طور پہ جو عملیات کی فیلڈ ہیں، چونکہ اس میں جو کام کرنا ہوتا ہے وہ عامل کی روحانیت کام کرتی ہے۔ روحانیت مانا کیا کہ وہ عمل جو پڑھتا ہے نا، مثلا چہل کاف شریف ہے، وہ پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے جو روحانیت کام کر رہی ہوتی ہے، جن کو موکلات کہا جاتا ہے، وہ موکلات جو ہیں وہ ان کی غذائیں ہوتی ہیں، یا جنات کے ذریعے سے کام لیا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ ایک شخص ہمارے پاس آتا آ کر وہ اپنی تشخیص کرواتا ہے، اس کے اوپر جادو نکل آیا، مختلف قسم کے امراض لگانے کے لیے کوئی جادو دفن ہے قبرستان میں، تو جب ہم تشخیص کریں گے تو ویڈیو کی صورت میں کھل کر آ جائے گی سامنے، ہمارے سامنے مراقبے کی صورت میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والی جو چیز ہے نا اس طرح ہے۔ تو ظاہری بات ہے، اب مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں لاہور میں، اور جو جادو ہے وہ کراچی میں ہوا ہے، امریکہ میں ہوا ہے، ادھر فرانس میں ہوا ہے، دبئی میں ہوا ہے، سعودیہ میں ہوا ہے، انڈیا میں ہوا ہے، میں پاکستان میں بیٹھا ہوں، تو وہاں سے کیسے نکالوں گا بھائی؟ فزیکلی طور پر تو نہیں میں جا سکتا نا۔ تو اب کیا کرنا ہے کہ میں نے جو چیز دیکھی ہے تشخیص کے اندر، ان کو نکالنا ہے ہم نے۔ مریض تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک پیچھے سے جڑ ختم نہ ہو۔ اب جڑ ختم ہوگی تو ہی وہ اس کو پھر تعویذات کورس دیا جائے گا، جو جسم کے اندر سرائیت کیا ہوا جادو ہے وہ یا ہانڈی کے ذریعے سے چلے گا، یا ویسے تعویذات وغیرہ کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی ہو، تو وہ پروسیس بعد کا ہے۔ پہلے تو ہے جڑ ختم کرنا۔ اب وہ جڑ ظاہری بات ہے میں فزیکلی طور پر تو اتنے دور جا کر نہیں کروں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جہاں چیز دفن ہوتی ہے، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کھلایا پلایا، جلایا لٹکایا، دفنایا، پڑھ کر بھونگا سیولی علوی انسانی جناتی تنتر منتر جنتر ترسمت ہانڈی پتلا، کسی قسم کا کوئی جادو ہو، وہ سارا کچھ ہمیں نظر آئے گا۔ اب اس کو نکالنا کیسے ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو وہ یہاں سے میں اپنے موکلات کو یا اپنے جنات وغیرہ کو ان کو بھیجوں گا کہ جاؤ بھائی، جا کر وہ جادو نکالو، پہلے پیچھے سے وہ جادو نکالیں گے پیچھے سے۔ اب یہ دیکھیں نا، جن لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، جنات ہیں یا وہ موکلات وغیرہ ہیں، ظاہر بات ان کی غذا ہے نا۔ ہر بندہ سیلری لیتا ہے تو ہی کسی کا کام کرتا ہے، غلام تو کوئی بھی نہیں کسی کا۔ جنات بھی اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کا یہ فلاں کام کریں گے، آپ اتنا ہمیں لنگر پانی دیں، یہ کڑائی دے دیں، یا ہمیں یہ اتنا گوشت دے دیں، پورے باقاعدہ بتاتے ہیں پہلے، کبھی ہمیں بکرے کا گوشت چاہیے، بڑے کا گوشت چاہیے، چھوٹے کا گوشت چاہیے، مرغا چاہیے، فلاں چاہیے، وہ ساری چیز بتاتے ہیں۔ تو جن سے ہم نے کام لینا ہے ان کو غذا دینی ہے، تو یہ ان سے پہلے طے کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عوامی سطح پر عاملین، بس تعویذ دھاگا دے دیا، ان بیچاروں کو اگلی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، شادی کی بندش جادو ہے جی، وہ پانی کے ذریعے سے کاٹ کر دیجیے، وہ لیموں کے ذریعے سے کاٹ کر دیجیے، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ 2-4 دن ٹھیک ہوا بندہ، پھر خراب، پریشان ہی رہتا کہ یار مستقل حل نہیں ہو رہا۔ وہ یہی کہ یہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ساری دنیا ہے، حالانکہ اس سے اوپر کی دنیا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ تشخیص صحیح ہو جائے، تشخیص صحیح ہو، اس کے بعد پھر آپ وہ چیز نکالنے پر قدرت رکھتے ہو، کیونکہ پیچھے سے جڑ آپ کاٹیں گے پھر اس کا حل ہوگا، اور وہ اسی طرح کٹے گی کہ بھئی جو ہمارے ساتھ روحانی دوست ہیں، مخلوقات ہیں، ان کی غذا پوری کی جائے، ان سے کام لیا جائے، پھر اس کے بعد پھر آپ کا مکمل طور پہ حل ہوگا۔ اب صدقات ہوتے کہ اتنی قسم کے ہیں عملیات کی فیلڈ کے اندر، تو ان کی اہمیت کیا ہے وہ بھی میں ذرا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، صدقے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں، مثلا ضرورت مندوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا ان کو کپڑا وغیرہ پہنا دیا جائے، یا حسب توفیق رقم وغیرہ دے دی جائے، کسی بھی طریقے سے یہ صدقہ ہوتا ہے۔ لیکن جادو اور جناتی مریضوں کے صدقے کے لیے بہترین تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے موکلات کو حاضر کر کے اور اپنے اجنہ کو حاضر کر کے آپ ان سے بات کریں کہ یہ والا کام ہے اور یہ چیزیں ہیں اور اس کو ہم نے نکالنا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں صدقہ کیا ہونا چاہیے، تو پھر وہ بتائیں گے، وہ مریض کو بتائیں گے کہ یہ صدقہ اس میں جو عامل ہوتا ہے اس کا اپنا اختیار ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ چیزیں بتائیں گی آپ کو، وہ بتانا ہے، وہ اگلے بندے کی مرضی، کروانا ہے کام کروا لو، اگر کہتا ہے نہیں جی تو اس کو بالکل چھوڑ دو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی کی مصیبت کو اپنے گلے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں، جب وہ سنجیدہ ہی نہیں اس مسئلے میں، وہ آپ کو ویسے فراڈیا سمجھتا ہے، جھوٹ سمجھتا ہے کہ یہ جی بس اپنی طرف سے لگے، تو پھر آپ اس کی خاطر کیوں قربانی دے رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کو، اس وجہ سے ختم کرو بس۔ ہم نے بہت ساری مصیبتیں لے کر دیکھی گلے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے نا وہ مطلب آگے سے نئی فلم سنا کر چلا جاتا ہے، کام بھی نکلوا لے، اس کے بعد بدنامی الگ سے۔ پہلے تو آپ اپنے موکلات سے پوچھیں اور پھر اس کو بتا دیں، اس کے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک، نہیں تو گڈ بائی، آپ جا سکتے ہیں، کسی اور کے پاس چلے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے عملیات کی فیلڈ کے اندر آبی، خاکی، آتشی، بادی، یہ 4 قسم کے عنصر بڑا تعلق رکھتے ہیں۔
تو صدقات کا بھی یہی تعلق ہوتا ہے کہ آپ بھی خاکی، بادی اور آتشی کے۔ اچھا، آتشی صدقہ یہ ہوتا ہے کہ جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں، مثلا جیسے کتا ہو گیا، شیر ہو گیا، مطلب اس طرح کے جتنے بھی جو گوشت کھا سکتے ہیں، بلیاں وغیرہ بھی کھا لیتی ہیں، تو ان کے لیے آتشی صدقہ دیا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کوئی گوشت لے لیا کسی بھی قسم کا، یا تو موکلات بتا دیں گے آپ کو کہ یہ والا گوشت جو ہے نا وہ آپ ان کو ڈالیں، اگر وہ نہیں بتا دیں، وہ کہتے ہیں کوئی مثلا مرضی آپ کی، آپ جو بھی دلوا دیں۔ پھر آپ گوشت لے لیں، بکرے کا لینا چاہیں، بڑے جانور کا لینا چاہیں، یا آپ مرغا لینا چاہیں، اینی ون، وہ آپ مریض کے اوپر سے صدقہ دیں۔ مچھلی لے لیں کچی، وہ آپ مریض کے اوپر سے وار سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پھیپھڑے وغیرہ کسی بڑے جانور لے لیے، وہ آپ نے صدقہ کیا اور پھر ایسی جگہ پہ پھینک دی جہاں پر یہ جانور کھا لیں جو گوشت خور ہوتے ہیں، تو یہ آتشی صدقہ کہلائے گا۔ اسی طرح آبی صدقہ، آبی صدقہ جو ہوتا ہے وہ ہے پانی میں رہنے والے جانوروں کی غذا، یعنی ان کو آپ نے غذا دینی ہے۔ تو وہ اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آٹے کی گولیاں ہوتی ہیں، ابلے ہوئے چاول ہوتے ہیں، یا مچھلیوں کا چارہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ڈالا جاتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے مریض کے اوپر سے وہ آپ گھمائیں گے 7 مرتبہ، اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے، ساتھ میں کلام پڑھا جاتا ہے، وہ مریض کے اوپر سے گھمائیں گے، گھما کے آپ کسی بھی ایسی جگہ پر ڈال دیں گے جہاں پر مچھلیاں وغیرہ ہوں، تاکہ وہ آبی صدقہ مکمل ہو جائے۔ اسی طرح ایک بادی صدقہ ہوتا ہے، بادی باد سے ہے، یعنی ہوا کا صدقہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ چرند پرند جو ہوا میں اڑتے ہیں نا، ان کے لیے غذا کا اہتمام کیا جائے، جیسے باجرہ ہو گیا، گندم وغیرہ ہو گئی، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، چاول وغیرہ ہو گئے جو پرندے اڑتے ہوئے کھا سکتے ہیں، چاول ابلے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو مریض کے اوپر سے گھمائیں 7 مرتبہ اس مخصوص پڑھائی کے ساتھ، اور پھر آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں اونچی جگہ پر، جہاں سے اڑنے والے پرندے کو کھا لیں، تو یہ بادی صدقہ ہوگا۔ اسی طرح خاکی صدقہ بھی ہوتا ہے۔ خاکی کا کیا مطلب ہے؟ زمینی، مٹی، خاک سے بنائے جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ غذا دیں جو زمین کے اندر رہتے ہیں، زمین کے اندر یا زمین کے اوپر اسی طرح چلتے پھرتے ہیں، زمین کے اوپر رینگتے ہیں، اس طرح کے۔ اس میں کیڑے مکوڑوں کے لیے غذا ہوتی ہے، جیسے چینی ہو گئی، چاول ہو گئے، مختلف قسم کی دالیں ہو گئیں، تو یہ اس طرح کی میٹھے چیزیں کچھ ہو گئی، جیسے مکھانے، اور یہ اس طرح کی کچھ بھی چیز جو ہے نا وہ آپ ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی میٹھی چیز۔ تو یہ اس کو صدقہ دیا جائے گا مریض کے اوپر سے گھما کر۔ اس میں پھر بتایا جاتا ہے جس طرح کی مرض ہو، پھر مطلب 1.25 پاؤ لینا ہے، 1.25 کلو لینا ہے، 1 دن کا صدقہ کافی ہے، 3 جمعراتیں کرنی ہے، 7 جمعراتیں کرنی ہے، 9 کرنی ہے، کس طرح، وہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ ڈال دیں گے تاکہ یہ وہاں پر کھائے۔ تو یہ صدقات ہوتے ہیں۔ اب جادو یا جنات کے مریض کا صدقہ کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ہم نے جو آپ کو عنصر بتائے نا، اس کا آپ ایک چارٹ بھی ہم آپ کو جو ہے نا وہ ادھر یوٹیوب پر دکھا دیں گے، بچوں کو میں بولوں گا وہ لگا دیں گے انشاءاللہ، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس مریض کا صدقہ آتشی بنے گا، اور کس مریض کا بادی بنے گا، اور کس کا آبی بنے گا، اور کس کا خاکی بنے گا۔ یعنی ظاہری بات ہے یہ بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس مریض کا صدقہ بننا کون سا ہے، تو اس کی بھی رہنمائی ہم آپ کو الحمدللہ کر رہے ہیں، پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ سارا چارٹ آپ کو دکھایا جائے گا، اس پر آپ دیکھ لیجیے گا کہ مریض، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، اس کا نام ہے احمد اس کا نام ہے، یعنی جو بھی مریض ہو اس کا جو پہلا حرف ہوگا نام کا، وہی آپ نے اس چارٹ کے اندر تلاش کرنا ہے۔ اب اس چارٹ کے اندر جو احمد ہے اس کا پہلا حرف الف ہے، تو اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی ہی لائن میں الف آ رہا ہے، یعنی آتشی حروف میں الف، طا، میم، ہا، فا، شین، زال، ٹھیک ہے جی، یہ آ رہے ہیں آتشی میں۔ اب جتنے بھی مریض آپ کے پاس آئیں ان میں سے اگر پہلا حرف ان میں سے کوئی بھی بندہ، اس کا آتشی صدقہ ہوگا۔ اسی طرح آبی حروف ہیں، تو آبی حروف میں جیم، زا، را، زا جو ہوتا ہے، کاف ڈنڈے والا، سین، کاف، گاف، اور سا اور دعا، دعا والا، تو یہ سارا یعنی چارٹ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے نا آبی حروف بنتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی مریض آپ کے پاس آتا ہے جو ان حروف میں سے ہو تو اس کا آبی، پھر جو بادی اس کے بادی حروف میں سے دیکھ لیں، جو خاکی اس کا خاکی حروف میں سے دیکھ لیں۔ تو جس کا جو بھی نام کا پہلا حرف ہوگا وہ اس چارٹ میں تلاش کریں گے، تو پھر آپ یہ متعین کر لیں گے کہ اس کا صدقہ آتشی بنے گا، آبی بنے گا، بادی بنے گا، یا خاکی بنے گا۔ اب اس میں ایک اور بھی اصول یاد رکھیے گا کہ صدقہ ہمیشہ متضاد عنصر کا کرنا چاہیے۔ متضاد عنصر کا مطلب کیسے؟ کہ آتشی لوگوں کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ صدقہ آبی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا مزاج آتشی ہے، تو آپ اس کو آگ کو پانی سے بجھائیں گے نا بھائی، کیونکہ مریض کو مریض اور نہیں بنانا، ہم اس کو ختم کرنا ہے۔ تو اگر وہ آتشی ہے تو اس کا آپ جو ہے نا الٹ کریں گے، آپ بھی صدقہ دیں گے آپ۔ اسی طرح آبی لوگوں کے لیے بہترین صدقہ آتشی ہوتا ہے، اسی طرح جو بادی لوگوں کے لیے بہترین صدقہ خاکی ہوگا، اور خاکی لوگوں کے لیے بہترین صدقہ بادی ہوگا۔ بس یہی 4 ترتیبیں ہیں۔ اب اس میں 5ویں ترتیب پوچھنے کا ضرورت نہیں ہے کہ اگر خاکی ہو تو جی آتشی ہو سکتا ہے، یا آپ بھی ہو تو اس کا خاکی ہو سکتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو ہم خود ہی بتا دیتے، اتنے عقل مند بننے کے، ڈیڑھ ہوشیار بننے کی ضرورت ہی نہیں، آگے ہوتے تو ہم خود ہی بتا دیتے نا۔ بس اتنی ترتیب ہے اس کی۔ جب بھی صدقہ کرے تو مریض کا سیدھا ہاتھ صدقے کے اوپر رکھ کر پھر یہ آپ پڑھیں گے
آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اسی طرح تیسرا کلمہ 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ آیت الکرسی کس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی صدقے کے اوپر ہاتھ رکھ کر. اور اس کے سر سے اگر گھمانا ممکن ہو، جیسے مرغی وغیرہ ہے یا کوئی اس طرح کی دالیں وغیرہ جو ابھی چیزیں بتائی ہیں، تو گھما لیں. اگر بڑا جانور ہو، کبھی ضرورت پڑ جائے جیسے بکرا ہے یا کوئی بڑا جانور جیسے گائے بھینس وغیرہ دینی ہو، تو پھر مریض کو بٹھا کر اس کے ارد گرد 7 مرتبہ چکر لگائیں گے. تو یہ 7 یہ جو چیزیں میں نے بتائی وہ پڑھیں گے. تو یہ صدقہ ہوتا ہے ان کا، اور یہ ضروری ہے. صدقہ ضروری ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کا بہت زیادہ مصیبت، بہت زیادہ پریشانی سے ہوگا، بہت ایفرٹ لگے گی عامل کی، کیونکہ مریض کو تو کچھ بھی نہیں، وہ تو نیم ہوشی میں پڑا ہوا ہے، باقی تو محنت اسی نے کرنی. تو صدقہ اگر ابتدا میں دے دیا جائے، یعنی علاج کرنے سے قبل صدقہ دے دیا جائے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تو اس صدقے میں سے کچھ چیزیں نکال کر آپ نے اپنے موکلات کو اور اپنے اجنہ کو بھی پیش کرنی ہے، تاکہ وہ بھی کھائیں اور وہ بھی خوش ہو کر کام کریں. کیونکہ اگر وہی ناراض ہو گئے تو آپ کا تو عمل خراب ہو گیا. کام تو سر انہوں نے کرنا، فزیکلی طور پہ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر جنات کو بھی جلانا ہے، آپ خود تو آگ نہیں لگا رہے مریض کو، وہی چیزیں جلائیں گی، تو ان کو بھی آپ لوگوں نے خوش رکھنا ہے، کھلانا پلانا ہے، پھر وہ کام کریں گے، صدقہ دینا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ بندہ کھانا وانا کھا کے فریش ہو جاتا ہے نا، تو یہ موکلات وغیرہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ان کو کھانا وانا دے دیا، انہیں فریش ہو گئے، جنات بھی فریش ہو گئے، راضی ہو گئے. اب وہ بھاگ بھاگ کر کام کریں، ورنہ پھر کیا کر وہ ڈنڈے سے کام کروانا پڑتا، اس میں مزہ بھی نہیں ہوتا. وہ کریں نہ کریں ان کی مرضی. تو یہ سلسلہ سارا ہوتا ہے عملیات کی فیلڈ کے اندر. ان چیزوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پر ہم نے علاج کرنا تھا، تو گھر کے اندر کسی کے کافی سارے لوگوں کا یہ سلسلہ رہا، تو 40 سال 45 سال کی عمر سے اوپر نہیں جاتا تھا مردوں میں سے ان کے کوئی. اس میں پھر ہم جب تشخیص کی وغیرہ کافی ایفرٹ لگائی، کچھ چیز سامنے مین آ نہیں رہی تھی، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، لیکن ان کے ذریعے سے وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہو سکتا تھا. لیکن پھر بھی دل میں یہ بات آتا تھی کہ یہ اصل والی چیز نہیں ہے جو سامنے آ رہی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بھی چیز ہوگی جس کی وجہ سے ایسا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. کافی ایفرٹ کی تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ ان کے گھر کے اندر 2 ہانڈیاں دفن ہیں جادو کے ذریعے سے. اور وہ اسی طرح ہے کہ ان کے گھر کا کوئی بھی مرد جو ہے نا وہ زیادہ نہ جی سکے ان کو مارنے کے لیے نا. جب یہ چیزیں باہر ہمارے سامنے آئی نظر کے، تو میں نے پھر اپنے روحانی دوستوں کو بلایا اور بلا کر ان سے باقاعدہ میٹنگ کی بھی، ہم کیا کرنا چاہیے اس کا. تو انہوں نے بولا کہ دیکھو کہ بات ہے سیدھی سی، اگر تو یہ ایک ہانڈی کا ایک بکرا دیتے ہیں تو کام کر لو، ورنہ اس کی مصیبت اپنے گلے نہیں ڈالنا، ورنہ ہم بھی بے بس ہو جائیں گے، سارا کچھ تمہارے اوپر پلٹ جائے گا، پھر نہیں کہنا بتا رہا ہے. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا بھائی یوں ہے سلسلہ، اب دیکھ لو آپ لوگوں کی مرضی ہے. 2 بکرے آپ کو ذبح کرنے پڑیں گے اور یہیں پر کرنے پڑیں گے. میں نے تو ایک بوٹی بھی ساتھ نہیں لے کر جانی، کریں گے تو آپ کے سامنے ہوگا، آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، لیکن یہ کہ یہ کام اس کے بغیر نہیں ہوگا. بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم کریں گے اس کو بالکل. تو 2 بکرے انہوں نے آدھے پونے گھنٹے کے اندر ارینج کیا، کھاتے پیتے گھر گئے تھے، تو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد بھائی اللہ کا شکر ہے آدھا پونا گھنٹہ لگا، ہم نے وہ چیزیں نکلوانے کے بعد سارا کچھ ریموو کروایا. اس کے بعد پھر ہم نے ہانڈی کا عمل کیا، ان کے سارے گھر والوں کے سر کے بال لے کر اور ناخن لے کر اور بلڈ لے کر پھر ٹھیک ٹھاک 4-5 گھنٹے اس کا ہانڈی کا عمل کے اوپر لگے. پھر جا کر ان کا علاج ہوا. پھر ان کے تعویذات 6 مہینے تک چلتے رہے، تو الحمدللہ پھر ان کا علاج ہوا. اس طرح ہوتا ہے، یعنی موکلات سے پوچھنا پڑتا ہے، جنات سے پوچھنا پڑتا ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یہ جادو آ رہا ہے، یہ جنات آ رہے ہیں، تو اب اس میں صدقہ کون سا ہونا چاہیے. اگر ان کی آپ بات مان لیں گے ٹھیک، ورنہ یہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کی خاطر اپنے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دو نا، تو یہ کہیں گے پتہ نہیں کون سا اس کو لالچ تھا، یہ کبھی بھی نہیں راضی ہوں گے. تو اس لیے کسی کی بھی مصیبت اپنے گلے ایسے نہیں ڈالنی. آپ سے کام ہوتا ہے، اگلا بندہ آپ کو سارے لوازمات پرووائڈ کرتا ہے تو کریں، ورنہ بالکل اس کو بولے جی ہم دعا آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کہیں اور تشریف لے جائیں.